السلام علیکم. شوہر کی دوسری شادی اور اس سے متعلق خدشات کو لے کر بعض بہنوں نے اپروچ کیا. کہا کہ آج کل کے دور میں کچھ سمجھ نہیں آتا، خدشات جنم لیتے رہتے ہیں اور ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ شوہروں نے باہر چپکے سے شادیاں کی ہوئی ہیں. ان شادیوں کو ایک سال گزر چکا ہے، 2 سال، زیادہ لمبا عرصہ گزر چکا ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا، کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور اچانک بعض ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے پھر انہیں خود سامنے آ کر یہ بتانا پڑا کہ میں تو اتنا عرصہ پہلے ایک شادی کر چکا ہوں. اس کی وجہ سے یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ جیسے 50 کراس کر لیا اور پھر ایک شادی کر رہے ہیں، اور پہلے بھی ایک شادی ہو چکی ہے جس کو ایک لمبا عرصہ 20 22 25 30 سال گزر چکے ہیں، اور بچے جوان ہو گئے ہیں، شادی کے قابل ہو گئے ہیں آلموسٹ، اور پھر یہاں شادی کر لی اور خود ریٹائرمنٹ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب اس کے اندر مختلف پھر پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں کہ بھئی ریٹائر ہونے کے بعد آپ 2 گھروں کو کیسے چلائیں گے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. مڈل کلاس فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے بجائے اس کے کہ ایک جگہ آپ سیٹل ہو گئے تھے لائف میں، اب آپ ایک اسٹرگلنگ فیز میں آ گئے نا ایک دفعہ. پھر اب کیا کریں گے؟ ہاؤ ول یو گونا سسٹین 2 places ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہ ایک ہو جاتا ہے مسئلہ. اچھا، پھر بعض لوگوں کو اگر پیسے کا مسئلہ نہ ہو نا، وہ کہتے ہیں میں دونوں جگہ پیسے تو دے رہا ہوں، جتنا پیسہ اسے دیتا ہوں اتنا اسے دیتا ہوں، پھر مسئلہ کیا؟ دیکھیں، پیسہ از ناٹ دی اونلی تھنگ. یاد رکھیں یہاں پر عدل کی بات ہو رہی ہے نا. قرآن نے کیا کہا ہے کہ اگر تم عدل نہ کر سکو تو ایک کافی ہے. ہم عدل نہیں کر پاتے. پھر کبھی عدل نہیں کر پاتے یعنی کہ کیا مقصد ہے کہ ہم پیسہ تو دے دیتے ہیں، ٹائم نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، اولاد کو وقت نہیں دیتے. صرف پیسہ از ناٹ دی اونلی تھنگ. اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بیوی کی طرف اتنے ہو جاتے ہیں کہ دوسری کو اگنور کر دیتے. یعنی یہ ساری چیزیں عدل کے منافی ہیں. اور پھر ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ ہے جو ایسے علماء کو سنتا ہے جو اس چیز کو فروغ دیتے ہیں کہ زیادہ شادیاں کرو. مثال کے طور پہ کوئی ایک عالم ہے، نام مجھے ان کا یاد نہیں ہے، میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، چہرے سے پہچانتا ہوں. اب ہر ایک کے تو نام نہیں یاد ہوتے. وہ کہنے لگے بھئی میری تو 7 شادیاں ہو چکی ہیں، بیک وقت میں 4 رکھتا ہوں. تو پھر لوگوں نے پوچھا، وہ کہتے بھئی دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی میری جو ہے ایک کی تو کرونا میں ڈیتھ ہو گئی، ایک کی جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے ڈیتھ ہو گئی، اور ایک جو ہے وہ طبعی موت مر گئی. اور بڑے ہنستے ہنستے بتا رہے ہیں. مطلب عجیب ماحول ہے نا. مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت ہے کیا، بھیڑ بکری ہے کیا ہے، مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی دی اپروچ ٹورڈز تھنگز واز لائک پہلے پھر میں نے 4 پوری کر لی عدد. اب مجھے بتاؤ 4 + 3 کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، درس ہو رہا ہے، جمع تقسیم کروا رہے ہیں وہاں لوگوں سے. 4 + 3 7. میری تو 7 ہو گئی بیویاں. مطلب اتنا اس چیز کو لائٹلی لے کے اس طرح بیان کیا جا رہا ہے. دوسری طرف ہمارے ہاں ایک اور مفتی صاحب ہیں، طارق مسعود صاحب. وہ بات کرتے ہیں، ملٹیپل شادیوں کی خود بھی کی ہوئی ہیں، اس پہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے. دیکھیں زندگی اور چند منٹوں کی کلپس جو ہے نا، دے آر ناٹ دا سیم تھنگ. آپ چند منٹوں کی کوئی کلپ دیکھ کے نا اپنی ساری زندگی کو تختہ مشق نہیں بنا سکتے. آپ طارق مسعود نہیں ہیں، آپ کی بیوی طارق مسعود کی بیوی سے مختلف ہے، آپ کے بچے ان کے بچوں سے مختلف ہی ہیں. تو ان کی لائف اور آپ کی لائف آر 2 different lives. تو آپ نے اپنے لحاظ سے چیزوں کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک بہت ہی زبردست پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ خواتین جن کی شادی نہیں ہوئی one reason or another، ان کو شادی کا ایک موقع مل جاتا ہے. یا وہ مرد حضرات یا وہ خواتین، let me put this way، جو زندگی میں کسی تلخ حقیقت سے گزر چکی ہیں، ان کی طلاق ہو گئی ہے، تو انہیں ایک دفعہ اور کسی کے ساتھ بسنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں اگر آپسی ایسے معاملات سے ہو جائیں جس سے آپ کی زندگی کے اندر کوئی خفگی پیدا نہ ہو، تو وہ بہتر نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسا راستہ اختیار کریں جو سب کے لیے مسائل اور پریشانی کا شکار. اور پھر ایک بہت بڑا خدشہ جو خواتین کے ہاں ہوتا ہے، اس کو میں وسوسہ نہیں کر رہا، میں اس کو خدشہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا شوہر جس پہ میں بہت ٹرسٹ کرتی ہوں، اس نے اگر باہر جا کے کہیں شادی کر لی یا شادی سے پہلے زنا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. زنا بھی ہو رہے ہیں، پہلے زناکاریاں بھی ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ زناکاریاں شادیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بندہ کس بات کو روئے. دیکھیں، ہم زندگی کے تمام رسکس ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے، کبھی بھی یہ معاملہ نہیں رہا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا ضرور کرتے رہتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے ان رسکس سے بچانا، مجھے
اس الجھن سے نکال دے، مجھے اس پریشانی سے نکال دے اور مجھے اس قسم کی کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ اور دوسری طرف جو ماحول اس طرح کا باہر بن گیا، اس پر اور بھی ایک مسئلہ جو خواتین جس کا ذکر کرتی ہیں کہ ہماری آگے بیٹیاں ہیں، ان کو ہم نے کل بیانا ہے، کہیں ان کا ہونے والا شوہر ایسا نہ کر لے۔ دیکھیں اگین، ہم فیوچر کنٹرول نہیں کرتے، ہمیں نہیں پتہ فیوچر میں کیا ہونا ہے۔ ہم اللہ سے صرف دعا کر سکتے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہ کہیں آپ کہ جب تم نماز پڑھو اپنے اچھے نصیب کی دعا کرو، اور ان خدشات سے، ان امتحانات سے جو زندگی کے ہیں نا، اللہ سے ہمیشہ عفو و عافیت مانگو، اور ان امتحانات آف لائف جو ہے نا، ٹیسٹس آف لائف، اللہ سے دعا کرو کہ ان سے ہمیں دور رکھے، ان ٹیسٹس آف لائف سے، چاہے کسی بھی نوعیت کے ہوں، صرف یہی نہیں، کسی بھی نوعیت کے ہوں۔ تو بہرحال دیکھیں، اسلام میں کسی چیز کی اجازت کا ہونا اس کا حکم نہیں ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ ہم اجازت والی آیات کو حکماً بیان کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی پیچیدگیوں کو بغیر سمجھے ہوئے اس کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شادی ایک بہت ہی سمجھ لیں کہ سیکرٹ ایک بہت ریلیشن شپ ہے، ایک بڑا خوبصورت ریلیشن شپ ہے، ایک محبت اور پیار کا ریلیشن شپ ہے، اور ہم اس میں دھمکیاں ڈال دیتے ہیں، اچھا میں تو دوسری والی رکھوں گا، تیسری والی رکھوں گا، تم نے ساتھ رہنا ہے تو رہو، نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ ایک عورت جس نے آپ کے ساتھ زندگی کے 20 سال، 15 سال، 30 سال گزارے ہیں، تو اب آپ کے لیے، اس کے لیے صرف یہ رہ گیا ہے کہ میں تو ایسا کروں گا ہی کروں گا، تمہیں دفع ہونا ہے تو دفع ہو جاؤ، تمہیں چھوڑ دوں گا میں، اور فلاں دھمکیاں۔ کیا لٹرلی کیا یہ ہمیں دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم دھمکیوں پہ آ جائیں، ہم ڈرانے دھمکانے پہ آ جائیں؟ ایک لمحے کو غور کریں کہ ہم اپنی طرف سے کبھی نفس کے غلبے کی وجہ سے بعض اقدامات کرتے ہیں، اور ہم اس کے نتائج کو نظر انداز کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو سیریسلی لیں۔ یہ کوئی جوک نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، آپ پوری زندگی کی بات ہے۔ تو اس زندگی کو گزارنے کے لیے انسان کو ایک سرٹن طریقہ کار اپنانا چاہیے، اور اس پر کاربند رہنا چاہیے۔ دیٹس اٹ، سمپل از دیٹ۔ تو یہ ساری چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے، ساری باتیں ہم کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں خدشات خواتین میں موجود ہیں۔ بحیثیت مرد آپ اپنی بیوی کے ان خدشات کو ایڈریس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، لیکن اپنے آپ کو ہمیں گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم اتنا گند بلا روز دیکھتے ہیں، اتنی غلاظت ہم روز دیکھتے ہیں کہ ہم پہ ہمارا نفس بہت حاوی رہتا ہے۔ سارا وقت مرد کا دماغ جو ہے وہ یہی بنا ہوا ہوتا ہے، جب اتنی گند بلا دیکھنے کے بعد، کہ بس کسی طرح اپنی یہ نفس کی ہوس کہیں نکال لوں۔ اور انفارچونیٹلی بعض یہ بھی ہے کہ بھئی ایسے نہیں کہ مرد اس میں اکیلا ہے، خواتین کے ساتھ بھی پھر یہ ہے کہ ان کے اندر بھی جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں تو نفس ان کا بھی ایک، ان میں بھی نفس ہوتا ہے، ایسی بات نہیں کہ صرف مردوں میں نفس ہوتا ہے، ہر ایک میں، عورتوں میں بھی نفس ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ایک اس طرف کو ابھار ہوتا ہے، اور جب سامنے والے سے پرائیویٹلی ملاقات ہوتی ہے تو پھر شیطان ہوتا ہے نا تیسرا، گناہوں کی طرف ابھارتا بھی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میں اس کو اور زیادہ کھول کے کیا بیان کروں، اس سے بعض دفعہ باتیں کرتے کرتے ہمیں بھی پھر شرم و حیا آتی ہے کہ بس وہیں تک بات بیان کر دیتے ہیں جہاں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، آپ خود بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ آسانیاں کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔